ساتھ میں نے شیئر کرنا ہے. نمبر 1 وہ عوام کو بتانے کے لیے کہ عوام کی سمجھ کے لیے کہ ہاؤس کے اب جو سیکٹر ہے اس میں ہونے کیا جا رہا ہے. تو جو ہاؤسنگ کا سیکٹر ہے اس میں سب سے پہلے جو چیز ہم نے کی ہے یا جو سب سے پہلی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہم نے کی ہے وہ کی ہے کہ ہم نے مارٹگیج کا جو نظام ہے اس میں ہم تبدیلیاں لے کے آئے ہیں, اس میں ہم بہتری لے کے آئے ہیں. اگر آپ یاد کریں اور سوچیں کہ آپ سب کے ساتھ یہ ہو چکا ہے اور آپ سب اس مرحلے میں سے گزر چکے ہیں, آپ کے پیرنٹس خصوصاً, لیکن جو ینگسٹر ہیں وہ بھی, آپ کو یاد کریں کہ جب آپ نے گھر پہ ٹیلی فون لگوانا ہوتا تھا اور موبائل فون کا زمانہ نہیں تھا تو اس ٹیلی فون کے لیے کیا کرنا پڑتا تھا, ایک لمحے کے لیے یاد کیجئے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو گاؤں تھے, بڑے بڑے قصبے تھے, ان تک اب سے 15-20 سال پہلے تک, 20 سال پہلے تک ٹیلی فون کی سہولت وہاں پر نہیں تھی. اور جو لینڈ لائن ٹیلی فون تھے اس کے لیے جب انتخابی نمائندے الیکشن لڑتے تھے تو یہ ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ ہمارے علاقے میں ٹیلی فون کی ایکسچینج بنے. آپ میں سے کچھ لوگ چھوٹے ہیں, ان کو شاید یاد نہیں ہوگا کہ پورے گاؤں میں ایک ایکسچینج بنتی تھی اور ایک ہی نمبر ہوتا تھا. جو آپ کا موبائل نمبر ہے اس طرح کا نمبر پورے ایک گاؤں کو ملتا تھا, اور پھر وہاں پر وہ نیڈل لگانے والی ایک ایکسچینج ہوتی تھی آپ کے نمبر سے نکال کے دوسرے نمبر میں, اور وہ ساری باتیں وہ آپریٹر صاحب سن رہے ہوتے تھے بیٹھ کے, اور وہ بیچ میں بولتا بھی تھا کہ اب آپ بس کریں, آپ کی کال لمبی ہوگی یا کسی اور نے کال کرنی ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ ساری باتیں. یہ کوئی زمانہ قدیم کی باتیں نہیں ہے, یہ آج سے 25-30 سال پہلے کی ہم جن چیزوں میں سے گزرتے آئے. اس کے بعد حکومت نے کیا کیا؟ کیا حکومت نے آپ تمام لوگوں کو موبائل فون لے کے دیے؟ کسی بھی حکومت نے؟ کیا ہر شخص کو سم کارڈ حکومت نے دیا؟ نہیں. ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کیا, اس انیبلنگ انوائرمنٹ سے انویسٹمنٹ آئی. اچھا, اس انویسٹمنٹ کیونکہ نہیں آئی تو شروع میں یہ ساری ٹیکنالوجی بہت مہنگی تھی. اب دوسرے مرحلے میں سے تو آپ میں سے ہر شخص گزرا ہے, مجھے اس بات کا پتا ہے, اور وہ مرحلہ تھا جب آپ 20 سے 25 ہزار, شاید اس سے بھی زیادہ پیسوں کی سم خریدا کرتے تھے. ایک سیلولر کمپنی نے پھر آگے تھوڑی سستی سم دی, تو آپ کو یاد ہے کہ F7 کے اندر 2 دن لمبی لائنیں لگتی تھیں وہ سم کارڈ لینے کے لیے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ سارا سیکٹر آپ کے سامنے پچھلے 15 سال میں, 20 سال میں ایوالو ہوا, اور آج حالت یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہوگا جس کے پاس ایک سم کارڈ ہو. اب بھلے آپ استعمال ایک کرتے ہوں گے, لیکن لائف کی کسی نہ کسی سٹیج پہ آپ کے نام پہ ایک سے زیادہ سم کارڈ رہے ہوں گے. یہ ہے آپ کو بات بتانے کی کہ جب آپ ایک سسٹم کو ایوالو کر دیتے ہیں, جب آپ ایک سسٹم کو درست کر دیتے ہیں, تو پہلے آپ سب کو پتا ہے کہ ایک ٹیلی ویژن ہوتا تھا, پی ٹی وی, جو چلنا ہے اسی پہ آپ نے دیکھنا ہے. پھر میڈیا کا سسٹم ایوالو ہوا, اور وہ شروع میں اس کی بہت ساری لوگوں کو تکلیف ہوئی کہ جی یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا, کیونکہ اس سے انفارمیشن فاسٹ ہو گئی, آپ لوگ ناپسند ہوئے بہت سارے لوگوں کو. اس کے بعد کیونکہ یہ تو ایک ترقی کا سفر ہے, یہ جاری رہنا ہے, اس کے بعد آپ کے سامنے سوشل میڈیا آیا, تو آپ کے بہت سارے دوستوں کو برا لگا کہ یہ اب کیا ہو رہا ہے. اب آہستہ آہستہ سوشل میڈیا نے بھی اپنی جگہ بنا لی ہے. آپ میں سے ہی بہت چہرے وہاں پر, بہت سارے سپر سٹارز ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. تو بالکل اسی طریقے سے آپ نے سسٹمز کو ریفائن کرنا ہوتا ہے, سسٹمز کو ریوالو کرنا ہوتا ہے, معاف کیجیے گا, اور آپ نے سسٹمز کو بہتر کر کے عوام کے لیے وہاں پر سہولت پیدا کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد سارا کچھ عوام خود اٹھا لیتی ہے. مثلا میں آپ کے سامنے کچھ فگرز رکھتا ہوں. امریکہ میں تقریباً ان کی جی ڈی پی کا, ان کی جو تمام لینڈنگ ہے اس کا 80% سے زیادہ جو ہے وہ ہاؤس مارٹگیج میں ہے. اسکینڈینیویا میں تقریباً 100 کے قریب ہے, اور انڈیا میں بھی 12% ہے جو ہاؤسنگ مارٹگیج کے اوپر ہے. اور اگر آپ پاکستان کے نمبر دیکھیں تو یہ 1% بھی نہیں ہے, بلکہ 0.5% بھی نہیں ہے. یہ بہت ہی چھوٹی اماؤنٹ جو ہے وہ ہاؤسنگ کے اوپر جاتی ہے. کسی بھی ملک میں وہ کتنا بھی امیر ہو, یہ بات یاد رکھیے گا, 90% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ یک مشت پیسہ دے کے اپنا گھر کسی بھی ملک میں نہیں بنا سکتے. وہ بھلے امریکہ ہو, یو کے ہو, یہ ایک بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے پوری زندگی کی. اس کے لیے آپ کو کسی نہ کسی قسم کا لون, کسی نہ کسی قسم کی فیسلٹی چاہیے. معاف کیجیے گا. اب آپ سب دوست, انکلوڈنگ شاید میں بھی, ہم سب لوگوں کا جب ہم لون لینے کے بارے میں سوچتے ہیں
تو ایک نیگیٹو ایکسپیرینس ہے. کسی بھی شخص کو کہیں کہ لون لے لیں تو اکثر جو رسپانس ہے, جو ریئیکشن ہے, وہ اس طرح کا ہے کہ اللہ نہ کرے مجھے لون لینا پڑے, میں اپنے پیسوں سے بنا لوں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ اس پروسیس میں اس انسان کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے, اس میں اتنی ہڈن کاسٹ ہوتی ہے, اور اس کے بعد اس کے اوپر انٹرسٹ ریٹ اتنے ہائی ہوتے ہیں کہ آپ گاڑی لے بیٹھے لون پہ یا گھر لے بیٹھے, آپ پچھتاتے ہیں کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. کیونکہ اگر آپ نے 10 لاکھ واپس کرنا ہے تو آپ کا بل بنا ہوتا ہے اسی 10 لاکھ کا 5 سال کے بعد آپ نے 25 لاکھ واپس کرنا ہے. تو جو عام شہری ہے وہ اس کے قریب نہیں جانا چاہتا, کیونکہ آپ کے ہاں انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 15%, 18%, 13% اس کے اوپر رکھے ہوئے ہیں. آن ٹاپ آف دیٹ جب اس کے اوپر کاسٹ انوالو ہوتی ہے تو وہ کہیں کی کہیں بات نکل جاتی ہے. تو یہ تھا سارا بیک گراؤنڈ جو میں نے آپ کو اگزامپل دی میڈیا کی یا ٹیلی کام سیکٹر کی. اور اب ہم آ رہے ہیں مارگیج کے اوپر کہ اسی طریقے سے مارگیج کا سسٹم تھا کہ آپ کے سامنے نمبر رکھے کہ پاکستان میں کتنا کم فائنانسنگ اویلیبل تھی. پرائم منسٹر عمران خان کا جو ویژن تھا 50 لاکھ گھر بنانے کا, اس کو پورا کرنے کے لیے جب تک انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں ملنا تھا یہ پروسیس کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتا تھا, یہ پروسیس کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا. اس کے لیے نیا پاکستان جو ہماری اتھارٹی ہے اس نے اپنے ذمہ یہ کام لیا, اور مارگیج کے قوانین, مارگیج کے جو کیسز تھے جو کورٹس کے اندر تھے ان کو فاسٹ ٹریک کیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 100 نہیں ہزاروں کیسز بینکس جو ہیں وہ مارگیج کے اپروو کر چکے ہیں. 2 طرح سے مارگیج ہو رہی ہے, ایک تو نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے اندر جو پروجیکٹ ہیں گورنمنٹ کے یا پرائیویٹ بلڈرز جو کر رہے ہیں ان کو فیسلٹی مل رہی ہے, اور دوسرا آپ نے اپنا پرائیویٹ گھر بننا ہے تو اس کے لیے بھی مارگیج کے اس سسٹم کو اب اپڈیٹ کر دیا گیا ہے کہ آپ جا کے بڑے آرام سے چند ڈاکومنٹس دے کے, آپ کو پچھلی دفعہ میں نے اس پورٹل کے بارے میں بتایا تھا جو پنجاب میں بن گیا, کے پی سے انیشیٹ کر رہا ہے کہ آپ آن لائن سارا کچھ کر سکتے ہیں اور صرف چند ڈاکومنٹ چاہیے ہوں گے, آپ کا جو لون ہے وہ پروسیس ہو جائے گا. تو پہلی بات ہم سب کے سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو مارگیج کے سسٹم کو ہم نے ایوالو کیا ہے. اسی طریقے سے جیسے ٹیلی کام سیکٹر کے اندر ایک انقلاب آیا تھا, اب آپ گھروں کے سیکٹر کے اندر ایک انقلاب دیکھیں گے. اور جیسے ٹیلی فون حکومت نے آپ کے ہاتھوں میں نہیں دیے, اسی طریقے سے آپ کو گھروں کی فیسلٹی تمام ہوگی جیسے امریکہ میں ہے, دوسرے ملکوں میں ہے, کیونکہ آپ نے سسٹم انیبلنگ انوائرمنٹ آپ نے کریٹ کر دیا ہے. اب میں آتا ہوں آج کی جو سب سے بڑی آپ کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کرنی ہے اس سسٹم کے اندر جو ہو رہی ہے, وہ ہے پنجاب پیری اربن ہاؤسنگ اسکیم. اکثر جب بات ہوتی ہے گھر بنانے کی تو آپ نے ہمیشہ سن رکھا ہے کہ وہ بات ہوتی, کل بھی احسن اقبال صاحب نے بیان دیا یہ 1980 سے ہو رہے ہیں. بالکل 1980 سے ہو رہے ہیں, ہم کب کہتے نہیں ہو رہے, یہ 85 سے آپ کر رہے ہیں. لیکن جو وہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اسی میں تو فرق بتا رہے ہیں. اس کا تو کل ہم نے بتا دیا, پریس کانفرنس بھی ہوئی کل سوشل میڈیا پہ بھی, کہ کس طریقے سے جب سے آپ آئے کس طریقے سے آپ نے گلبرگ ہو یا جوہر ٹاؤن ہو اس میں اپنے منظور نظر لوگوں کو پلاٹ آپ نے رشوت میں دیے. اس میں بڑے بڑے صحافی حضرات بھی تھے, اس میں بڑے بڑے سیٹ بھی تھے, ایم پی ایز بھی تھے, لیکن عام شہری کو کچھ نہیں ملا. اور جب بات ہوتی ہے وہ بات ہوتی ہے راول پنڈی کی, اسلام آباد کی, لاہور کی, زیادہ سے زیادہ فیصل آباد کی, کوئی ایک آدھ اسکیم اگر کو ملتان میں ہو گئی. تو جو دوسرے شہری ہیں پاکستان کے, کیا وہ شہری نہیں ہیں؟ اگر آپ نے صرف پشاور, کوئٹہ, ملتان, کراچی, لاہور, راول پنڈی انہی شہروں میں کرنا ہے تو چھوٹے شہریوں کا اس ملک میں کوئی حق نہیں ہے, ایک عام غریب آدمی کا کوئی حق نہیں ہے. تو یہ جو پنجاب پیری اربن اسکیم لے کے آ رہے ہیں, پیریفری جو ہمارے گھروں میں لوگ بیٹھے ہیں ان کے سمجھنے کے لیے کہ جو چھوٹے شہر ہیں, جو شہروں سے ملحقہ آبادیاں ہیں, جو تھوڑے سے ہٹ کے مین شہروں سے علاقے میں, ان کی بات کر رہا ہوں, قصبے ہیں, تحصیلیں ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. یہ ایک نیا پروجیکٹ لا رہے ہیں. یہ پروجیکٹ شروع میں پہلے فیز میں کلیئر کر دوں, یہ صرف پہلا فیز ہے اور دوسرا فیز کو لمبا نہیں ہوگا, چند مہینے میں وہ بھی آ رہا ہے. پہلے فیز میں یہ تقریباً انشاءاللہ 3000 کنال کے اوپر 26 تحصیلوں میں یہ پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے. پنجاب کی 26 تحصیلوں میں یہ پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے, اور یہ 26 تحصیلیں جو ہیں یہ 20 اضلاع کے اندر ہے.
टोटल 36 जिले हैं पंजाब के, इसको स्ट्रेटेजिकली पूरे पंजाब में फैलाया गया, राजनपुर तक इसको फैलाया गया, किसी बड़े शहर में नहीं रखा गया। तो ये 26 तहसीलों में शुरू होगा, 20 जिलों के अंदर ये 26 तहसीलें हैं, और ये तकरीबन 3000 कनाल इसके लिए जगह मुख्तस की गई है। शुरू में 21,700 एप्लीकेशंस मौजूद है नया पाकिस्तान अथॉरिटी के पास। उनमें से पहले मरहले में 10,239 एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया गया है। और सबसे जो मजे की बात आपको बताने लगा हूं वो ये है कि ये घर जो है ये इंशाल्लाह बना के आपको पूरा रेडी घर 14 लाख रुपए में ये लो इनकम लोगों को दिया जाएगा। ये सरकारी मुलाजमीन को देने की स्कीम नहीं है कि एक महकमे को दे दिया। इसमें एक आम शहरी रेडी वाला, इसमें एक आम छल्ली बेचने वाला, छोटी करियाने की दुकान वाला, वो तमाम लोग क्वालिफाई करेंगे। ये 14 लाख रुपए में एक घर होगा। ये हजारों घर बनेंगे पहले फेज में। मैंने आपको बताया कि 26 तहसीलों में, और इन तमाम घरों को जब ये बन जाएंगे तो मॉर्गेज करके आपके हवाले किया जाएगा। 14 लाख का मतलब यह है कि आपकी माहाना किस्त गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है, जो गवर्नमेंट ने इसमें सपोर्ट देनी है, जो वजीर आजम का प्रोग्राम है नया पाकिस्तान हाउसिंग का, आपको पता है कि पहले 1 लाख घर के अंदर 3 लाख रुपए हुकूमत ने देने हैं गरीब आदमी को। उसको निकाल के जब ये मॉर्गेज हम बनाते हैं तो ये 5,700 रुपए की किस्त बनेगी। आपका जो 15 से 20 साल की मॉर्गेज होगी उस पे ये 5,700। आपने पिछली बार आपको बताया था मैंने 14,000 रुपए की किस्त वाले मकानात जो बड़े शहरों में शुरू कर रहे हैं। अब बड़े शहर में तनख्वाह इतनी है कि आप 14,400 या 14,600 की किस्त दे सकें, लेकिन अगर आप एक छोटी तहसील की बात करें, एक कस्बे की डजकोट की बात करें फैसलाबाद के करीब, या मुरीदके की बात करें, या आप चीचावतनी की बात करें, तो वहां पर शायद लोगों की इतनी पसली नहीं है कि वो 14,000 की किस्त भी दे सकें। तो उसके लिए ये सरकारी जमीन एज अ सीड लेके आए हैं हम। अब सरकारी जमीन बड़े बड़े मगरमच्छों को नहीं मिलेगी, बल्कि सरकारी जमीन आम गरीब आदमी तक लेके जाएंगे, और इतना छोटा घर बनाएंगे जो गरीब आदमी की जरूरत है, 2 कमरों का, एक ड्राइंग रूम, 1-2 बाथरूम, ताकि ये मगरमच्छ उसे लेके अपने इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल ना शुरू कर दें अगर बड़े घरों की तरफ चले गए तो। ये 10,239 एप्लीकेशंस के ऊपर अप्रैल के पहले हफ्ते में काम शुरू हो रहा है। जब मैं कह रहा हूं काम शुरू हो रहा है तो ईंटें लगनी शुरू हो रही हैं। ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, ये कंसीव हो गया, अप्रूवल्स हो गई। इस प्रोजेक्ट में अप्रैल के पहले हफ्ते पे इंशाल्लाह काम हो जाएगा। ये पहला फेज है। इसकी जो कमेटी बनाई है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उसको जो स्टेयर करेंगे, उस कमेटी को चेयर करेंगे वो मखदूम हाशिम जवां बख्त हैं जो पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। बैंक ऑफ पंजाब इसमें पार्टनर है, और ये स्कीम आप देखेंगे कि चंद महीनों के अंदर ये पंजाब की तमाम तहसीलों तक लेके जाएंगे। जितनी पंजाब की तहसीलें 36 अजला हैं और तमाम तहसीलें हैं, हर तहसील में एक या एक से ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट हम शुरू करेंगे। और ये प्रोजेक्ट वायबल क्या है कि प्रोजेक्ट गवर्नमेंट अपने पैसे से बनाएगी। जैसे ही तैयार हो जाएगा आपको चाबी दी जाएगी, आपकी मॉर्गेज करवा के दी जाएगी, आप अपनी किस्त देना शुरू करेंगे, वो पैसा वहां से फ्री होगा क्योंकि मॉर्गेज हो जाएगा। उसी पैसे से अगला प्रोजेक्ट बनेगा और गवर्नमेंट को कोई घाटा नहीं पड़ेगा इससे। वो जो होता था कि कर्जों का बोझ, आपने 2,000 लोगों को घर दे दिए, बाकी 22 करोड़ के ऊपर कर्जों का बोझ लाद दिया आपने, और वो रोते थे कि हमें तो घर नहीं मिला लेकिन कर्जे का बोझ हम पे क्यों आपने लाद दिया है। तो ये एक तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले मॉर्गेज का जो निजाम ठीक किया है, उससे जो रेवोल्यूशन आना है पाकिस्तान में, वो पहला बड़ा रेवोल्यूशन है। नंबर 1 बात की आपने, मैंने आपसे, और नंबर 2 जो बात की वो ये की कि जो दूसरा रेवोल्यूशन है वो ये जो पेरी अर्बन हाउसिंग हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें, और ये इंशाल्लाह एनएलसी और एफडब्ल्यूओ जो हमारे कौमी इदारे हैं वो इन घरों को बनाएंगे शुरू में, ताकि हम स्टैंडर्ड भी एक मेंटेन कर सकें, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो बेहतर स्टैंडर्ड की हो सके। अब आप लोगों ने भी पिछली दफा घर मांगे थे, याद है आपको, आपने प्राइम मिनिस्टर से भी, कल आप में से कुछ दोस्त मिले, उन्होंने कहा जी हमें भी घर दें। तो आपके लिए भी एक मंसूबा आ गया है, मुझे बड़ी खुशी है आप लोगों से ये शेयर करते हुए। ये फराश टाउन में एक मंसूबा आएगा,
اور یہ منصوبہ جو ہے یہ تقریباً 27 لاکھ روپے میں ایک بنا ہوا اپارٹمنٹ ہوگا، اور انشاءاللہ اس میں آپ اپلائی کر سکیں گے جو اس آف کورس بریکٹ میں آتے ہیں. بڑے بڑے اینکر صاحبان شاید نہ کر سکیں، لیکن میرے جو رپورٹر دوست ہیں وہ کر سکیں گے. اور یہ 27 لاکھ میں جو گھر بنے گا یہ بھی FWO NLC بنائے گی. ہم دوبارہ چاہتے ہیں کہ شروع میں گورنمنٹ ایک سٹینڈرڈ پرووائڈ کر دے اور پھر پرائیویٹ بلڈر آئے تو اسے وہ سٹینڈرڈ مینٹین کرنا پڑے. اور یہ ایک مکمل ٹاؤن ہوگا جس کے اندر اپنی تمام فیسلٹیز ہوں گی، اور اس میں یہ 4000 جو ہے یہ اپارٹمنٹس بنا کے آپ کو انشاءاللہ یہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بھی اپریل کے پہلے ہفتے میں یہاں بھی اینٹیں لگنا شروع ہو جائیں گی. یہ وہ پروجیکٹ نہیں ہے جو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ 10 سال بعد شروع ہوں گے. تو یہ فراش ٹاؤن کا جو پروجیکٹ ہے یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی اور CDA مل کے کر رہے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں بھی جو بلڈنگ ہوگی وہ ہمیں جو ہمارے قومی ادارے ان کو دی جائے گی، تاکہ اس میں ہم ایک ایسی فیسلٹیز پرووائڈ کریں کہ لوگوں کا اعتماد ہاؤسنگ کے اوپر اور آئے، اور لوگ پرائیویٹ بلڈر سے بھی خریدنا شروع ہوں. جو نیا پاکستان کی امبریلا کے اندر آئے گا اسے وہ تمام سٹینڈرڈز مینٹین کرنے پڑیں گے اور میٹ کرنے پڑیں گے، جیسے کہ NLC کرے گا یا FWO کرے گا یا کوئی بھی سرکاری بلڈنگ کی جو اتھارٹی ہے یا جو بھی اس میں ہیلپ کر رہا ہے. اب میں آج کا ایک اور بڑا پروجیکٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو ٹیلی ویژن سکرینز کے ذریعے پرائم منسٹر عمران خان کا پیغام آپ کے لیے آ رہا ہے. آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ کی کوئی بھی انڈسٹری اٹھتی ہے، وہ میڈیا کی انڈسٹری ہو، اگر آج میڈیا کی انڈسٹری نہ اٹھی ہوتی تو میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ اگر میڈیا کی انڈسٹری پرائیویٹائز ہو کے نہ اٹھی ہوتی